معلومات کی، دریافت کیا کہ بھائی سارے الطیب فی ذکر النبی الحبیب، عربی میں نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، کتاب اردو میں ہے، نام انہوں نے عربی میں رکھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ بہترین خوشبو کا پھیلنا، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے، ان کے تذکرے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ جب گھر میں ان کا ذکر ہوگا، ان کی سیرت سنی جائے گی، ان کے تذکرے ہوں گے تو گھر میں خوشبو پھیلے گی، برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ ایک گاؤں میں اس زمانے میں ہیضہ، طاعون پھیلا، چند گھروں کے علاوہ سارے گھر بیماری سے متاثر ہوئے۔ ان چند گھروں کے بارے میں لوگوں نے تجسس کیا، معلومات کی، دریافت کیا کہ بھائی سارے آس پاس کے گھر اس بیماری میں مبتلا ہوئے، ملوث ہوئے، یہ چند گھر کیسے بچ گئے ان گھروں کے درمیان؟ تو معلوم ہوا تحقیق کرنے پر کہ ان گھروں میں سیرت کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ یہی حضرت تھانوی کی کتاب نشر الطیب پڑھی جا رہی تھی۔ کوئی بھی کتاب سیرت کی ہر زبان میں موجود ہے، گھروں میں پڑھو۔ کیا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، ناانصافی ہے کہ ہم اپنے نبی اور پیغمبر کے حالات سے واقف نہیں ہیں، اولاد واقف نہیں ہے، آگے پھر ان کو کون بتائے گا، کیسے ان میں واقفیت آئے گی؟ اس لیے ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا بیان علل فوری طور پر شروع کرو۔ یہ جلسہ کوئی آپ سے کسی قسم کے فائدے کے لیے کہ ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ہمارے سے کوئی فائدہ اٹھائیں، کوئی مالی، دنیاوی، ظاہری فائدہ نہیں۔ مفتی جلال الدین صاحب نے بھی مولانا قاری احسان محسن صاحب کی مسجد کے لیے جو اعلان کیا، وہ بھی ہم نے اللہ کے لیے کروایا، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کا بندہ مارے پھر رہا ہے کہ گاؤں کی مسجد مکمل ہو جائے، اور اس کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نعت نبی سنائے، حمد باری سنائے، اس کا مشغلہ یہی ہے، تو ہم اس پہ کام آ جائیں۔ اس لیے ہم نے ان کی ہمدردی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے آپ لوگوں سے ایک اپیل کی ہے کہ اللہ کا گھر ان کے گاؤں میں بن رہا ہے، آپ اللہ کے لیے تعاون کیجیے۔ باقی کوئی چیز ظاہری مالی، مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے میں اور آپ میں محبت نبوی کی جو چنگاری بجھ رہی ہے، سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ سرد پڑ رہا ہے، مٹ رہا ہے، دب رہا ہے، وہ ذرا پھر سے گرم ہونے لگے۔ بس اس مقصد کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ فیض حاصل کیا، لوگوں نے، شاعروں نے اپنا جگر اور دل نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ شعر کہنا، شعر پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے جو محنت ان کو اٹھانا پڑتا ہے انہیں معلوم ہے۔ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر ہم اس سے ہمیشہ کے لیے مستفید نہیں ہو سکے تو یہ ہمارے لیے بہت محرومی کی بات ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک کام گھروں میں سیرت سنانے کا شروع کرو، اور دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرو۔ درود پڑھو نا۔ انہوں نے پوری زندگی ہماری فکروں میں گزار دی، گھلا دی، پگھلا دی، ہماری فکروں میں، امت کی فکر میں۔ جس نبی نے اپنی ساری زندگی گھلا دی، پگھلا دی، لگا دی، قربان کر دی، ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ ان کے لیے فارغ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے امت ہیں؟ اس لیے تھوڑا سا وقت نکالو، گھر میں سیرت پڑھو، درود شریف پڑھو، بچوں کو ہلکا درود سکھا دو، آسان درود سکھا دو۔ اسکول جاتے ہوئے ان کو محبت سے کہو کہ بیٹا یہ بستہ ہے تمہارا، یہ بیگ ہے، یہ تمہارا ڈریس ہے، تیار کرو، سواری میں بٹھاؤ،
ان سے محبت سے کہو کہ بیٹا اسکول جانے تک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ بیٹا اسکول سے واپس آؤ تو یہی ترانہ تمہاری زبان پر رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو کام اگر کریں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ محبت جو ہم کو عمل پر مجبور کرے، سنت کے اہتمام، سنت کی پابندی پر مجبور کرے، وہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ پھر ہو نہیں سکتا ایسا کہ سنت کچھ اور کہے، ہم کچھ اور کرنے لگے، شادی، غمی، خوشی، رنج، مالداری، تنگ دستی، صحت، بیماری، ہر موقع پر مسلمان تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ کب؟ جبکہ ہمارے دلوں میں وہ محبت ہوگی جو عمل پر مجبور کرے گی۔ صحابہ میں وہ محبت تھی جو عمل پر ان کو مجبور کر دیتی تھی، ان کی محبت میں عمل کرتے تھے۔ آج اس محبت سے ہمارے سینے خالی ہیں، اور یہ محبت پیدا ہوگی سیرت کا بار بار تذکرہ ہونا، سیرت کی باتیں سننا اور سنانا، اور درود شریف کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سب مسلمانوں کو یہ محبت نصیب فرمائے، اور جو ہماری بیماری ہے، اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اس بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ بہت بڑی بیماری ہے، سنت کو چھوڑ دینا بہت بڑی بیماری ہے، سنت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، سنت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات سے یہ بات